السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیام القضاء، قضا روزوں کے مسائل۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے، یعنی رمضان شروع ہونے سے پہلے جو قضا روزے ہیں ان کو پورا کر لینا چاہیے۔ ابھی بھی رمضان کی آمد ہے تو جس کسی کے قضا روزے رہتے ہوں وہ ان کو پورا کر لے، ابھی شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضا روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے ابھی رکھتا ہوں تو کرتے کرتے رمضان پھر سے نزدیک آ جاتا ہے، شعبان شروع ہو جاتا ہے، تو شعبان میں بھی رکھ سکتے ہیں، تو دوسرا رمضان شروع ہونے سے پہلے ان کی قضا پوری کر لینی چاہیے۔ فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت نزلت فعدۃ من ایام اخرى متتابعات فسقطت متتابعات، رواہ الدارقطنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں، لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ اگر یہ حکم باقی رہتا تو کتنا مشکل ہوتا ہمارے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنی آسانی کی ہے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لا باس ان یفرق لقول اللہ تعالی فعدۃ من ایام اخرى، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو روزے چھڑے ہوئے ہیں ان کی گنتی پوری کی جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مرنے والے کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہما قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر اگر وارث میں بھی ہمت نہ ہو تو فدیہ دے دیا جائے۔ نفلی روزے کی قضا ادا کرنی واجب نہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یوم فتح یعنی فتح مکہ کے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھ گئیں اور میں یعنی ام ہانی رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف۔ اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے وہ برتن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن سے پیا، پھر وہ برتن مجھے دیا، میں نے بھی اس سے پیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا روزہ تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پینے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے روزہ رکھا تھا، قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج نہیں، حرج کی بات نہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر نفلی تھا تو کوئی حرج نہیں، لیکن قضا یا نظر کا روزہ تھا تو اس کی قضا دینی ہوگی، کیونکہ قضا
روزے کی جب تک قضا نہیں کریں گے تو قضا پوری نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس صورت میں قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا اور بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ یعنی کہ اگر کسی نے سمجھا کہ ابھی صبح کے 5:30 ہوئے ہیں اور ٹائم 6:30 ہو چکے ہوں اور سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہو تو پھر اسے اس روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی، قضا دینی اس پہ واجب ہے۔ ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت افطرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم غیم ثم طلعت الشمس قلت لہشام امروا بالقضاء قال بد من ذلک، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا۔ حدیث کے ایک راوی سامہ کہتے ہیں میں نے ہشام یعنی حدیث کے دوسرے راوی سے پوچھا کیا لوگوں کو اسی وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا تھا؟ ہشام نے جواب دیا قضا کے بغیر کوئی چارہ ہے؟ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔